السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر على قریۃ وهي خاویۃ على عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی تفسیر سماعت فرمانے سے قبل حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 257 تک تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر فجر نماز کی بعد روزانہ تفسیر کا یہ درس ہوتا رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی مقدار میں آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب ادھر چونکہ یہ ہفتہ واری درس ہے، اس اعتبار سے درمیان میں نماز کے مسائل کے لیے تفسیر کے درس کو موقوف کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ سنیچر کو تفسیر کا درس نہ کر کے بلکہ نماز کے چند اہم اور ضروری مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اب پھر سے قرآن کریم کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 258، آیت نمبر 259 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا۔ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے اور اس کے ضمن میں جو ایک اہم پیغام دینا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ اس لیے اس واقعے کو میں 2 قسطوں میں عرض کروں گا۔ واقعہ بہت تفصیل ہے، کافی وقت لگے، اس لیے اس کو 2 حصوں میں، کیونکہ اس کے ضمن میں جو اصل پیغام دینا ہے اس کی طرف توجہ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے جب یہ تفسیر کا درس چل رہا تھا ماہ رمضان المبارک میں، تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر آپ نے سنا، کیونکہ اس سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 258، ابھی میں نے جو تلاوت کی وہ آیت نمبر 259 ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ آیت نمبر 258 ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دور کا جو ظالم بادشاہ تھا جس کو نمرود کہا جاتا تھا، اس سے آپ کا مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے، اللہ کے معبود ہونے، اللہ کے رب ہونے کی گواہی دی۔ لیکن اس وقت کا جو نمرود تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو خدا کہلواتا تھا کہ مجھے خدا مانو تو تمہاری زندگی ہے، اور جو خدا نہیں مانتا تھا اس پر وہ ظلم کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر کے آئے، اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے رب ہونے کا پیغام لے کر کے آئے۔ نمرود کو جب خبر ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے خدا نہیں مانتا ہے، کسی اور کو خدا مانتا ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ پھر جو مناظرہ ہوا اس کو آپ نے سنا۔ اب اس سے ہی ریلیٹڈ، اسی سے متعلق یہ آگے کی آیت، کیونکہ آیت کا جو
انداز ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے موجود ہونے، اللہ کے رب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی شہادت اور گواہی دی، اور اس وقت نمرود بادشاہ جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، یعنی جواب نہیں دے سکا، اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے موجود ہونے اور اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر ایک اور گواہی حضرت عزیر علیہ السلام سے بھی دلوائی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اس دور کے جو مشرکین تھے، مشرک یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ تو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے تھے، اللہ کے قادر ہونے کا انکار کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عیسائی تھے ان میں ایک طرح کی بدعقیدگی یا ان کے اندر عقیدے کی خرابی پیدا ہو گئی کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ تو ان عقیدوں کی تردید، ان کا رد کرنا بھی مقصود تھا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مان رہے تھے ان کے عقیدے میں، ان کے ذہن میں، ان کے فکر میں یہ بٹھانا تھا کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ قادر کا مطلب جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ سوچئے، آسمان بظاہر جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، اگرچہ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نظر آتا ہے آسمان نہیں، یہ بادل ہے، آسمان تو کافی بلندی پہ ہے۔ فلائٹ سے جب سفر کرتے ہیں، فلائٹ میں جاتے ہیں تو 30-35 ہزار بلندی پر فلائٹ جاتا ہے، تو اس وقت نیچے سے تو ہم کو نظر نہیں آتا ہے کیونکہ بادل میں چھپ گیا ہے، تو آسمان تو اور اوپر ہے۔ اگر یہ جو نظر آ رہا ہے اسی کو آپ دیکھ کر کے آسمان کہیں گے تو پھر فلائٹ آسمان سے اوپر جا رہا ہے، آسمان تک تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا ہے، اتنی بلندی پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ زمین بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں، لیکن آسمان کے وجود کو اس طرح سے ہر انسان مانتا ہے کہ واقعی آسمان موجود ہے۔ جب کوئی چیز موجود ہے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی تو ہوگا، اور جب وہ بنانے والا موجود ہے تو وہ کتنی قدرت والا ہوگا۔ ایک معمولی چھت اگر بنانی ہوتی ہے، جیسے بلڈنگ کی چھت اگر ڈالنی ہے، ٹیرس، تو اس کے لیے کنکریٹ کی ضرورت ہے، پلر کی ضرورت ہے۔ جب مضبوط پلر ڈالتے ہیں، اس کے اوپر جب چھت ڈالی جاتی ہے تب تو چھت قائم ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آسمان کے لیے کون سا پلر ہے، کون سا ستون ہے؟ کہیں آپ کو پلر نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا، لیکن آسمان اوپر موجود ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی نشانی ہے۔ یوں تو کائنات کے اندر بے شمار نشانیاں ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جنہیں دیکھ کر کے انسان کو یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے، قدرت والا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین دلانے کے لیے ایک واقعے کا ذکر ہوا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو کہ ہوا ہے، جس کی تفصیل ساری کتابوں میں ملے گی آپ کو، تفسیروں میں بھی اس کا ذکر ملے گا، اور جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں، خاص طور پر انجیل جس کو بائبل کہا جاتا ہے عیسائیوں میں، اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ان کے یہاں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد وہ واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ارشاد ہوا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اسی طرح سے یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ گزرا، مر علی قریۃ، ایک شخص گزرا ایک بستی کے پاس سے۔ یہاں شخص سے مراد کون ہے، اس کی تحقیق جب حدیثوں کی روشنی میں کی گئی
تو اس کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں جن کا تذکرہ ہے وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، ان کا نام عزیر تھا۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ قوم بنی اسرائیل میں ہی یہ بھی آئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے، ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام۔ اب قوم بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت یہ آ گئی کہ ایک ظالم بادشاہ، بخت نصر اس کا نام تھا، وہ ظالم بادشاہ آیا اور اس نے سارے یہودیوں کو تاخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر ڈالا، سب کو مار مار کر کے ختم کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے آس پاس جتنے یہودی تھے ان سب کو اس نے ختم کر دیا، جس کو آج یروشلم کہا جاتا ہے، اسرائیل جہاں بنا ہوا ہے۔ تو اس بستی میں جتنے یہودی تھے ان کو سب مار ڈالا، اس نے ختم کر دیا، اور چند جو باقی تھے وہ راہ فرار اختیار کیے، بھاگ گئے، اپنی جان بچا کر کے کہیں ادھر ادھر پھیل گئے، یعنی اس نے مکمل صفائی کر دیا۔ بستی کی حالت یہ ہو گئی تھی، یعنی اس علاقے کی، کہ جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں اس دور کی جو بنی ہوئی عمارتیں تھیں وہ گری ہوئی تھی۔ آج جیسی بلڈنگ اور ٹاور ایسے نہیں تھے، بلکہ سادے گھر ہوتے تھے۔ گھروں کے چھت گرے ہوئے ہیں اور کئی دیواریں گری ہیں، یعنی ایک دم ویران بستی تھی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام ادھر سے جب گزرے، وہاں سے آپ گزرنے لگے، کسی کام سے کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ پوری بستی ویران پڑی ہے، پوری بستی میں کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے، اور سارے گھر بالکل ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہاں جو لوگ تھے وہ بھی مر گئے، سب ختم ہو گئے، اور بستی میں جو گھر ہیں وہ بھی سب تباہ و برباد ہو گئے، اب یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ادھر سے گزر رہے تھے تو کچھ آگے بڑھے، تو وہاں پر آپ بیٹھے آرام کرنے کے لیے، وہاں جب لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، یعنی روح آپ کی بدن سے نکال لی گئی، تو جہاں تھے وہیں پڑے رہ گئے۔ اور جو سواری کے طور پر آپ جو لے کے گئے تھے ساتھ میں، وہ گدھا تھا، اس دور میں گدھے کی سواری ہوتی تھی، تو گدھا آپ نے ایک درخت کو باندھا تھا، تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے وہیں پر مر گیا، ختم ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا، سب اٹھ کے ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وہیں پر سوئے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ لیکن جب آپ وہاں لیٹے تھے، سوئے تھے، تو اس وقت جو ہے صبح کا وقت تھا، بالکل صبح کا وقت، 9-10 بجے کے قریب، اور جب آپ کی روح نکال لی گئی اس کے بعد 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کو نہ ہوش ہے، نہ پتہ ہے، کچھ بھی نہیں، اور جو آپ کا توشہ تھا، ٹفن تھا، وہ بھی سب ختم ہو گیا، سڑ گل گیا۔ سوچئے 100 سال، یہاں تو 2-3 دن میں سب خراب ہو جاتا ہے، اب وہ 100 سال ہو۔ ادھر آپ کے سوئے ہوئے 70 سال جب ہو چکے تھے، تو 70 سال کے بعد ایک اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا، ایک دوسرا بادشاہ، جس نے آ کر کے اس بستی کو آباد کیا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے یہ سونے کے بعد سے، قبض روح کے بعد جو 70 سال ہو چکے تھے، تب ایک بادشاہ کو اللہ نے بھیجا، اب وہ وہاں پہنچ کر کے اس نے وہ بستی کو پھر سے آباد کیا، سب گھر سب اچھے بنایا، لوگوں کو لا کے بسایا، پھر وہاں پر وہ بستی اچھی ہو گئی اور لوگ وہاں پر بسنے لگے، اور جو پرانے جو بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، وہ بھی وہاں بسنے لگے۔ 30 سال ادھر گزر گئے، یعنی ٹوٹل 100 سال ہو گئے حضرت عزیر علیہ السلام کو سوئے ہوئے۔ لیکن جب تک حضرت عزیر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، روح قبض ہو چکی ہے، ان کا جسم ویسا کی ویسا ہی تھا، یعنی جب ان کی روح نکالی گئی تھی اس وقت جیسی کیفیت تھی بالکل ویسا ہی رہا، نہ بدن سڑا، نہ گلا، کچھ بھی نہیں، جیسے تھے ویسے ہی رہے 100 سال تک۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان انتقال کر جائے، مر جائے، اس کو چند سال رکھ دیں تو ایسے ہی اس کو چوٹیاں کھا جائیں گی، یا تو
گوشت گل جائے گا، سڑ جائے گا اور اس کا کچھ پتہ نہیں رہے گا، یا تو ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، سوئے ہوئے ہیں اور روح نکال لی گئی ہے، 100 سال تک اسی جگہ پڑے رہے، آپ کے بدن پر، آپ کے جسم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، ویسے کہ ویسے رہے۔ اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ بستی آباد ہو رہی ہے، لوگوں کا آنا جانا، لوگ سب وہاں پر اپنے سب کام کر رہے ہیں، لیکن کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی، یعنی وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں۔ یہاں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، یہیں تک رک کر کے اس واقعے میں دو بڑی اہم چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے جسم کو سلامت رکھنا چاہے تو انتقال کے بعد بھی اس کا جسم سلامت رہے گا۔ مٹی نہیں کھا سکتی ہے، نہ چیوٹی کھا سکتی ہے، نہ کوئی مخلوق کھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو یہ کوئی گڑھی ہوئی کہانی نہیں، بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ لوگ نشانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی مل جائے جس سے ہم کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، لیکن ایک نشانی اور اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ جن کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو وہیں پر اللہ نے رکھا 100 سال تک، 100 سال تک جسم کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے، ایک تو جسم کی سلامتی یہ اللہ کے حکم پر ہی ہے۔ انسان کی زندگی اور موت سے جسم کا گلنا سڑنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ جس کے متعلق اللہ کا حکم ہو جائے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ اس کے جسم کو کوئی کھا نہیں سکتا، مٹی کو حکم ہو گیا نہیں کھا سکتی ہے، حشرات الارض زمین کے جو کیڑے مکوڑے جانور ہیں ان کو حکم ہو جاتا ہے کہ ان کے جسم کو کھانا نہیں ہے، تو وہ کھا نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے کہ ان کے جسم کو کھایا جائے، تو پھر زمین بھی کھا لیتی ہے، حشرات الارض بھی، کیڑے مکوڑے سب کھا جاتے ہیں، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ خالی چیونٹیاں اگر لگ جائیں تو چیونٹیاں کھا کھا کے ختم کر دیتی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جسم کو نہ چیونٹی کھائی، نہ کیڑے مکوڑے لگے، نہ دیمک لگا، نہ گلا، نہ سڑا، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان انتقال کر جاتا، اسے رکھنا ہوتا ہے، یعنی ابھی دفن کرنے سے پہلے ایک دن انتظار کرنا ہے، 2 دن کوئی آنے والے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کیا جتن کرتے ہیں، انجیکشن لگانا ہے، اس کے لیے برف وغیرہ لگتے ہیں، یا ٹھنڈے اس میں رکھتے ہیں، اے سی میں، تاکہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، سڑے نہیں، گلے نہیں، یا کچھ پھولے نہیں، کیونکہ انسان کا بدن جو ہے کبھی کبھی گرمی میں بہت جلدی پھولنے لگتا ہے۔ انتقال کرنے کے بعد اگر اس کو ایسے ہی رکھا جائے تو بدن پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن کو اکثر لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کی قدرت پر کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو نہ پھولا، نہ گلا، نہ سڑا، کچھ بھی نہیں، ویسے کے ویسے رہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ 100 سال کے بعد جب آپ کو اللہ نے زندہ کیا، زندہ کیسے کیا؟ اللہ کا حکم ہوا، روح آئی، روح جیسے ہی داخل ہوئی آپ کے اندر، جب روح ڈالی گئی تو آپ کی آنکھیں کھلی اور آپ خود دیکھ رہے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے، کہ روح جیسے جیسے بدن میں جاتی جا رہی، پورا بدن تر و تازہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی بالکل جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام دیکھ کر کے، پہلے تو ان کو ایسا لگا کہ میں صبح سویا تھا اور شام کو اٹھ گیا ہوں، کیونکہ ٹائمنگ کا اتنا ہی ڈسٹینس ہوا تھا کہ جب آپ کی روح نکالی گئی تھی تو صبح کا وقت تھا، اور جب واپس روح ڈالی گئی تو شام کا وقت تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا، کم لبست، آپ کتنے دن یہاں رکے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عزیر سے کہ کتنے دن آپ یہاں رکے رہے؟ تو انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ لبست یومن او بعد یوم، شاید میں 1 دن رکا ہوں یا تو آدھا دن ہوگا۔
یعنی ان کا گمان، ان کا خیال یہ تھا کہ میں ایک دن رکا ہوں، آیا تو صبح ہی تھا، سویا تھا، اور جب اٹھ رہا ہوں تو شام کا وقت ہو گیا، ایک دن رکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال بل لبثت 100 عام، اے عزیر آپ 100 سال یہاں رکے ہو، ایک دن دو دن نہیں ہے، ایک دن آدھا دن نہیں، بلکہ 100 سال، 100 عام، 100 سال گزر گئے ہیں آپ کو یہاں رکے ہوئے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، تعجب میں ہیں کہ 100 سال میں یہاں رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پانی کو آپ دیکھیے، اب تک بو نہیں آئی اور نہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اچھا اب حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک نشانی دکھانا تھا، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یہ جو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، دوبارہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ کہا تھا نا حضرت عزیر علیہ السلام نے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس پوری بستی کو یا بستی میں جو انسان تھے وہ سب مر گئے ہیں، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک، تمہارے گدھے کو دیکھو، جو گدھا تم ساتھ میں لے کے آئے تھے، جس پر سوار ہو کر کے جو آپ نے باندھا تھا، اس کو دیکھو۔ تو دیکھا آپ نے بالکل سڑ کر، یعنی وہ ختم ہو گیا تھا، ختم مطلب یعنی اس کا جسم کچھ بھی نہیں رہا تھا، صرف ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین ہو گیا، کیونکہ اگر ایک دن کا معاملہ ہے تو گدھا تو ایسے سڑ گل نہیں سکتا ہے، وہ کم سے کم کچھ دن تو رہتا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو گدھا میں ساتھ میں لایا تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا، یعنی اس کا کچھ وجود نہیں رہ گیا ہے، اس کا جسم، اس کا گوشت سب ختم ہو گیا ہے، صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ہماری قدرت کی نشانی کا یقین دلانے کے لیے آپ کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، آپ خود ایک نشانی بن جائیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ابھی آپ دیکھو کہ ہم کس طرح سے ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ دیکھیے یہ جو آپ کے گدھے کی جو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، کس طرح سے ہم ان میں جان ڈالتے ہیں، کس طرح سے پیدا کریں، کس طرح سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها، ہم انہیں کیسے اٹھان دیتے، پھر انہیں کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے کھڑے ہیں، وہ جو ہڈیاں بکھری پڑی تھی وہ سب آ کر کے جمع ہو گئی، اب پھر ان کے اوپر گوشت چڑھنے لگا، جیسے جیسے گوشت چڑھنے لگا پورا گدھا جیسے پہلے تھا ویسے ہی بالکل زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی اپنے آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام نے سامنے دیکھا کہ وہ گدھا جو بالکل سڑ گل کر کے ختم ہو چکا تھا اور اس کا کچھ وجود نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اب اچانک وہ اس پہ گوشت چڑھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پورے اعضاء بن گئے، 4 پیر، اس کی دم، اس کا پیٹ، اس کا چہرہ، اس کی آنکھ، ناک، سب پورا ایک دم سامنے بنا، اور پھر اس کے اندر جان بھی آئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ کر کہا فلما تبین لہ، جب یہ معاملہ ان پر کھل گیا حضرت عزیر علیہ السلام پر، تو انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اب یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ کیونکہ ان کو بھی یہ بتانا تھا کہ اللہ کیسے زندہ فرماتا ہے۔ ویسے تو انسانوں کو اس لیے یہ نہیں دکھایا جاتا کہ پھر ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اسی انتظار میں رہ جائیں گے کہ ہم یہ نشانی دیکھیں، وہ نشانی دیکھیں، پھر اللہ کی عبادت کو نہیں کریں گے۔ عبادت کی طرف لانا ہے، اس لیے کچھ نشانیاں اللہ نے باقی رکھی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے رب ہونے، اللہ کے قادر ہونے پر یقین رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ منشا ہے، یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ حضرات محترم، اس واقعے کی ایک اور کڑی آگے ہے، اس کو میں انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کروں گا۔ اس واقعے میں جو اور کچھ باتیں ہیں جن کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کے لیے نشانی کیسے بن گئے، کس طرح سے ان کو دیکھ کر کے لوگ یقین کرنے لگے، اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش ہوگا۔ ابھی آج صرف یہیں تک رکھ کر کے یہ بات عرض کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ قادر کا مطلب قدرت والا، جس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے طاقت و اختیار میں ہے۔
وہ جس کو چاہے جیسا چاہے حکم دے ویسا کر دے۔ سورہ یاسین شریف کی آخری آیت بھی آپ پڑھیے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فسبحان الذی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے جب کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے، جب کسی کو وجود بخشنا ہوتا ہے تو وہاں دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، وہ فرما دیتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ یہی تو قدرت ہے، اسی کو کہا جاتا ہے قدرت، کہ جس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ایک معمولی ذرہ ہو یا بہت بڑی سے بڑی چیز ہو، اس کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ٹائم وقت کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ کن تو ایک تعبیر کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہاں البتہ آج جو کائنات میں بہت ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی سبب کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی سبب اللہ نے بنا دیا۔ جیسا کہ گاڑیاں بن رہی ہیں، ہوائی جہاز ہمارے سامنے ہے، ٹرین ہے، بس ہے، کار ہے، مختلف قسم کی چیزیں ایجاد میں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، الیکٹرانک سامان، یہ انسان بنا رہا ہے۔ انسان بنا رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان ہی خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یعنی انسان کو اتنا پاور مل گیا، انسان کو اتنا اختیار مل گیا، وہ جو چاہتا ہے بنا لے رہا ہے۔ انسان آج کے دور میں جو چاہ رہا ہے بنا رہا ہے۔ جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ چائنا میں جو چیز کہیں نہیں بنتی ہو وہ چائنا میں لے جاؤ، وہ بنا کے دے دیں گے، لوگوں میں مشہور ہے۔ یعنی معاذ اللہ چائنا والوں کو لوگوں نے خدا سمجھ لیا ہے کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ کیسی بھی چیز جو نہیں انسان بنا سکتا ہے لیکن چائنا والے بنا دیں گے۔ مگر آپ نے اتنا تو دیکھا، چائنا والے اتنی عقل رکھتے ہیں، اتنا دماغ رکھتے ہیں کہ جو کوئی نہیں بنا پا رہا ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ عقل اور دماغ دینے والا کون ہے؟ یہ عقل اور یہ حکمت اور یہ دماغ کی قوت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود بخشنا چاہے تو کسی نہ کسی چیز کو سبب بنا دیتا ہے۔ تو آج انسان کو سبب بنا دیا اللہ نے کہ انسان کو ہم نے عقل اور دماغ دیا ہے، اور اسی عقل اور دماغ کے ذریعے انسان بڑی بڑی چیزوں کو وجود میں لا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، کسی سبب اور کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ جیسے انسان کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، میٹیریل چاہیے۔ موبائل اگر انسان نے بنایا ہے، کمپیوٹر بنایا ہے، تو بغیر میٹیریل کے تو بنا نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو یہ محتاج ہے۔ انسان میٹیریل یا اس کے لیے فارمولا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پھر بناتا ہے، اور پھر بناتے بناتے اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، تب جا کر کے اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شروع ہی میں وہ صرف اور صرف ریسرچ کرتا رہتا ہے، تحقیق کرتا رہتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ فلاں مجید نے، فلاں سائنسدان نے، فلاں سائنٹسٹ نے اس پر یہ تجربہ کیا، ایکسپیرینس کیا، اس میں اتنے دن لگے، پھر جا کر کے اس کو ایک فارمولا ملا، پھر اس کے بعد اس نے اس چیز کو ایجاد کیا، اس کو وجود بخشا۔ تو یہ قوت ذہنی، یہ دماغ کی قوت اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو عطا فرماتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی عطا کردہ اس قوت کے ذریعے کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بنایا، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت کام کر رہی ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، مگر بندے کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ اب اس کو اگر روحانی طریقے سے سمجھنا ہو، روحانی طریقے، یہ تو مادی طریقے سے آپ نے سمجھا کہ جیسے کہ کوئی نہ کوئی انسان جو ہے کسی چیز کو بنا دیتا ہے، بلندی پر جانا ہے، کافی اونچائی پر جانا ہے، یہاں تک کہ چاند پہ جانا ہے، تو انسان نے، سائنٹسٹ نے، سائنسدان نے ایک چیز بنائی، ایک راکٹ بنایا، ایک ایسا آلہ بنایا کہ جس کے ذریعے چاند تک پہنچے۔ یہ مادی طاقتوں کے اعتبار سے، مادی دنیا کے اعتبار سے، لیکن روحانی قوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی خاص بندے کو بلندی تک پہنچانا چاہے تو اسے مادی یا اسباب کی حاجت اور ضرورت نہیں، بلکہ ان کو کرامت کی قوت عطا فرماتا ہے، وہ بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا کہ کئی بزرگوں کے واقعات، ان کی کرامتیں، کہ وہ کافی بلندی پر پہنچ گئے جبکہ کوئی نہ راکٹ ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی شٹل ہے، کچھ نہیں ہے، بلندی پہ پہنچے۔ خاص طور پر اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں سے کہاں پہنچے، آسمانوں کی سیر کی ہے، سارے آسمانوں سے سیر کرتے ہوئے، سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھے۔ تو یہ قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو یہ اظہار اس لیے ہے کہ تاکہ بندے اللہ کی قدرت کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے، جس بندے کو جتنی قوت چاہے عطا فرما دے، اس میں کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو جب عام انسانوں کو، عام بندوں کو اللہ اتنی قدرت دے دیتا ہے، اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز بنا کر، راکٹ یا شٹل بنا کر کے چاند تک پہنچ سکتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ کرامت کی قوت نہیں عطا فرما سکتا؟ لہذا اسلامی نظریے اور عقیدے کے مطابق کرامتوں کو ماننا بھی یہ ضروری ہے، حق ہے، کرامتیں حق ہیں۔ کرامت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ آن کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ نگاہ بند کیے، آپ کو بھی لے جائیں گے، خود بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کو جو قوت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین رکھیں، یقین رکھنا ہے، اور جب بندہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھ لیتا ہے تو پھر وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت کرنا نہیں چاہے گا۔ یہ اصل یہاں پر پیغام یہ دینا ہے کہ جو انسان کسی انسان کو طاقتور دیکھ کر کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کو خدا مان رہا ہے، کتنا بڑا پاگل ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ انسان کی قوت کو دیکھ کر کے اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ اس انسان کو اتنی قوت کس نے عطا کی ہے؟ وہ قوت دینے والا قادر مطلق اللہ ہے، جس نے اس کو اتنی قوت دی ہے۔ لہذا عبادت کا مستحق تو وہ ہے جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قدرت اس کے پاس ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ بتوں کے سامنے یا کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے، سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے آقا اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چند معجزات کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا، حضور نے روکا، حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں بھی یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی لیے، اگر سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں حکم دے دیتا عورتوں کو کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سجدے کو منع فرما رہے ہیں، وہاں یہی پیغام دینا ہے کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ تو آج ہمارے بہت سارے کچھ تعلیم یافتہ بچے جوان دوسروں کی باتوں میں گمراہ ہو کر، بہک کر کے، وہ معاذ اللہ خدا کی قدرت کا انکار کرنے لگے، وجود کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں اس بارے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ، بڑا ہی سنجیدگی کے ساتھ درس موجود ہے کہ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر یہ ساری قدرت کے جو مناظر ہیں یہ کس کی قدرت کا ہے؟ یہ کس کی قدرت کا اثر ہے؟ کس نے یہ بنایا ہے؟ کس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے؟ آپ کو ماننا ہوگا کہ وہی قادر مطلق اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا ایک دوسرا رخ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا جو بعد کا واقعہ ہے، یعنی زندہ ہونے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، اس کا تفصیلی تذکرہ اگلے درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم